اپنے شادیوں کے ذرا ہوٹل دیکھو، ایک غریب انسان جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ چند اوباش قسم کے لڑکے جو ہے جب کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہو، ہوٹل میں جا کر کے دیکھنا لیگ پیس میں ایک منہ مارتے ہیں، سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک غریب انسان نے بڑی محنت سے محنت کر کے کوشش کر کے اپنی بیٹی کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اور تم کتنا کلو کتنا اس کا جو ہے معاذ اللہ رب العالمین کھانا برباد کر کے تم آ جاتے ہو۔ اللہ تم معلوم نہیں ہے، میرے آقا نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ اکرم الخبز، کھانے کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ جس قوم سے کھانا روٹ کے چلا جاتا ہے پھر اس قوم میں یہ کھانا واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں اگر کھانا کھانے کے لیے جاؤ، کوئی تمہاری دعوت کر رہا ہے، بگاڑ کے مت آؤ، بلکہ جو ہے انسانوں کی طرح نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھا کر کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوں، جب نبی کی سنت کی بات آ ہی گئی ہے، حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے کسرا فتح کیا۔ حضرت حذیفہ نا جب کسرا کا محل فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں کے عیسائی نکل کے باہر آ گئے اور کہا کہ ہم جو ہیں تم سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، بس تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لو، کچھ مذاکرات کر لو، کچھ بات چیت کر لو، اور ہم جو ہیں قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے قبول کر لیا، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ارے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، جلال پور کے زندہ دل مسلمانوں، اور آپ کیا سن لگے ہیں؟ نبی کے ایک صحابی ہے، اور معلوم ہے آپ کو صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی ہے، جس نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو امامت کرائی ہوتی ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے جب زمین پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، روٹی کا لقمہ۔ آپ کے دل میں خیال آیا، نبی نے فرمایا دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کھا لیا کرو۔ حذیفہ ابن یمان جو ہے اس کھانے کو اٹھا کر کے کھانے لگے۔ برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کوہنی ماری، کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر کے کھا رہے ہو؟ ارے یہ سپر پاور طاقت ہے، یہ کسرا کی طاقت ہے، یہ ایران کی طاقت ہے۔ یہ بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں سب سامنے، یہ کیا کہیں گے کہ نبی کے غلام کتنے ندیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حذیفہ ابن یمان نے جو جواب دیا تھا، جلال پور کے زندہ دل مسلمانوں، وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا، اے میرے برابر والے سنو ذرا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، اے میرے برابر والے کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی پیاری سنت کو چھوڑ دوں؟ اگرچہ بادشاہ اور اس کے چاہنے والے میری عزت کریں یا میری ذلت کریں یا میری انسٹ کریں یا میری توہین کریں یا میرے مذاق اڑائیں، لیکن میں ان کی وجہ سے آقا کی پیاری سنت کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اتباع مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ سنت کا ترک تو نہیں کرو گے؟ ارے زور سے بولو یار، سنت پہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ ہم تو سنتوں کے قاتل ہیں، سنتوں کے قاتل ہیں۔ جب برتھ ڈے پارٹی آتی ہے تمہارے بچوں کی، تب جا کے تم ڈھولکیاں بجواتے ہو،
گناہ کرواتے ہو، جب تمہارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، جب شادیوں کا نمبر آتا ہے تب 2-2 لاکھ روپے جو ہے رقاصاؤں کو بلا کر کے جو ہے آنکھوں گناہوں میں زنا کی شکار ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں، آقا کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت سے عمل کرنا چاہیے۔ اب میری طرف دیکھیے، بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں میں، اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، سننا چاہتے ہیں محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول تھوڑا تھوڑا اللہ۔ آگے آ جائیں، تھوڑا آپ آگے آ جائیں، بیچ میں سے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو جنت تلاش کرے گی، مطعم الجیعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا مکسل عریان، تیسرا وہ شخص جس کو جنت تلاش کرے گی، ہمارے نبی نے فرمایا جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ بولو یار، بولو سبحان اللہ، ادھر والے بولتے ہیں حق سبحان اللہ۔ جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے اس کو جنت تلاش کرے گی۔ آج بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھ لینا، چھان بین کر لینا قسم خدا کی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف 1-2 جوڑی سے زیادہ کپڑے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ان کو مزدوری 3 دن تک نہ ملے، ان کے گھر میں ہانڈی نہیں پکے گی، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی اپنی طرح خیال رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آؤ ذرا آگے بڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا چوتھا کون سا شخص ہے جس کو جنت خود تلاش کرے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا وحافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، بے شک سبحان اللہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، کسی کو زبان سے گالی نہیں دیتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے اگر زبان بولنے کی طاقت دی ہے، کسی کو زبان سے برا بھلا مت کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے زبان سے اچھی بات نکالو، اچھی بات یہ زبان ہی ہے۔ جتنا میٹھا کر لو گے لوگ تمہارے قریب آ جائیں گے، جتنا کڑوا کر لو گے لوگ تم سے دور چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، میرے آقا نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا معاذ جا تو رہے ہو، جاتے جاتے میری ایک وصیت لے جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا وصیت ہے؟ میرے آقا نے جو ہے حضرت معاذ بن جبل کو زبان نکال کر بچے کی طرح سمجھایا، جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا، اس زبان سے جو ہے غلط فیصلہ مت کر دینا، اسی زبان سے جو ہے کسی کو برا بھلا مت کہنا۔ یہی زبان ہے، قسم خدا کی یہی زبان ہے جو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اسی زبان سے خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اسی زبان سے بھائی بھائی کے درمیان دیوار کھنچ جاتی ہے، یہی زبان ہے، اسی زبان سے جو ہے ماں بیٹی میں جدائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں فرق آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان وہی ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ زبان نہیں چلانا چاہیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا زبان زیادہ نہ چلا کے غیبت میں اپنا شمار مت کیا کرو۔ چغل خوری میں جو آ جاتے ہیں پھر اس سے جو ہے نبی نے اکثر عورتوں کی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اوپر آگے بڑھو، ذرا بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پانچواں کون سا شخص ہے جس کو جنت خود تلاش کرے گی؟ آقا نے فرمایا ومن صلی علی حبیب الرحمن، وہ میرا امتی ہے جو مجھ پر روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھو گے 10 رحمت نازل ہوں گی۔ صبح کو 10 بار، شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھو گے، نبی نے فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کر کے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اور جو 50 مرتبہ نبی پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس کے لیے جو ہے یقین مان، نبی نے فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت
کے دن میں اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کروں سبحان گا، اللہ۔ اور جو 100 مرتبہ نبی پر درود پاک پڑے گا، نبی نے فرمایا جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹکرا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہی وہ درود پاک ہے میرے بھائیو۔ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو، عزتوں میں اضافہ چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو، اگر قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہو کہ آقا تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہو، نبی پر درود پاک پڑھو۔ اے لوگو مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو۔ اے لوگو اگر خواب میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو۔ اور اے لوگو کل قیامت کے دن جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو نبی پر درود پاک پڑھو۔ اور آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک